کبھی کسی نے سوچا ہے کہ زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آ سکتا ہے جب آپ کی ایمانداری، وفاداری اور ضبط سب ایک ساتھ آزمائش میں ڈال دیے جائیں؟ میرا نام عارف ہے، میری عمر 25 سال ہے اور میں پچھلے 15 برس سے بیگم نصرت کے گھر کام کر رہا ہوں۔ اس گھر کے ہر کونے سے میرا تعلق ہے، ہر خوشی اور غم کا میں گواہ ہوں۔ بیگم نصرت ایک باوقار مگر تنہا عورت ہیں۔ برسوں پہلے ان کے شوہر ایک حادثے میں چل بسے اور تب سے یہ گھر صرف ان اور ان کی اکلوتی بیٹی آمنہ کی وجہ سے آباد ہے۔ آمنہ، جو 14 سال کی ایک معصوم مگر ضدی لڑکی ہے۔ اس کی ہر ادا میں بچپنا ہے لیکن ساتھ ہی ایک عجیب لاڈ ہے جو مجھے ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ اس دن صبح سے بیگم نصرت کچھ پریشان لگ رہی تھیں۔ میں لاؤنج میں موجود تھا جب انہوں نے مجھے پاس بلایا اور بولے، عارف، میں عمرے پر جا رہی ہوں، 10 دن کا سفر ہے، گھر تمہارے سپرد ہے، جتنا بھروسہ تم پر کر سکتی ہوں کسی اور پر نہیں کر سکتی۔ میں نے جھک کر کہا، جی بیگم صاحبہ، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن اگلا جملہ میرے لیے بجلی بن کر گرا۔ انہوں نے کہا، عارف، ایک بات اور ہے، آمنہ کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، اس لیے رات کو تم اس کے کمرے میں ہی سوگے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ زبان سے نکلا، بیگم، یہ مناسب نہیں، مگر وہ بولے، عارف، میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ جانتی ہوں، جو کہہ رہی ہوں بس وہی کرو۔ میں ساکت کھڑا تھا، دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ مگر بیگم نصرت کی آنکھوں میں اعتماد دیکھ کر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ بیگم نصرت کے جانے کے بعد گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ ملازم اپنی ڈیوٹی بھول گئے، ہر کوئی اپنے رنگ دکھانے لگا، اور آمنہ، اس نے تو اعلان ہی کر دیا، آمی نہیں ہے تو میں مالکن ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا، مگر اندر سے جانتا تھا کہ یہ ضد مجھے بہت تنگ کرے گی۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ اپنے کوارٹر میں سو جاؤں، مگر آمنہ دروازے پر آ کھڑی ہوئی، ہاتھ باندھ کر بولی، آمی نے کہا تھا تم میرے کمرے میں سوگے تو تم ہی سوگے۔ میں نے کہا، بی بی، مجھے اپنے کوارٹر کے سوا نیند نہیں آتی۔ وہ غصے سے بولی، آمی نے کہا تھا، اور بس۔ اس کی آواز میں ایسا حکم تھا کہ میں لاچار ہو گیا۔ بادل نخواستہ آمنہ کے کمرے میں گیا، دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ سوچ رہا تھا، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ میں نے جائے نماز بچھائی، وضو کیا اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے قالین پر لیٹ گیا۔ آمنہ بیڈ پر تھی، لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا معصوم چہرہ چمک رہا تھا۔ لمحے بھر کو میری نظر اس پر ٹک گئی، مگر فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں کہا، عارف، یاد رکھ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ کب نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح الارم کی آواز سے آنکھ کھلی۔ آمنہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا، چلو، ڈرائیور کے ساتھ چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان لے کر آنے والا ہے۔ صبح میں نے آمنہ کو ڈرائیور کے ساتھ اسکول چھوڑا اور خود زمینوں کے حساب کتاب میں لگ گیا۔ یہ میرا روز کا کام تھا، لیکن آج ذرا زیادہ مصروفیت تھی۔ گندم کی پیمائش، مزدوروں کی تنخواہیں، حساب کتاب، ان سب میں ایسا الجھا کہ وقت کا ہوش ہی نہ رہا۔ اچانک فون بجا،
नंबर देखते ही मेरी सांस रुक गई। बेगम नसरत कॉल कर रही थी। कान से लगाते ही उनकी चीखती हुई आवाज आई, आरिफ, आमना की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम लेने क्यों नहीं गए? ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। जमीन जैसे मेरे पांव से निकल गई। घबरा कर बोला, बेगम, मैं हिसाब में फंस गया था, अभी जाता हूँ। बेगम ने गुस्से से फोन काट दिया। मैंने फौरन ड्राइवर को बुलाया और दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली था। सिर्फ एक कोने में आमना खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके लब कांप उठे, मगर वो चीख कर बोली, आरिफ, ये तुमने क्या किया? अम्मी को आने दो, तुम्हें नौकरी से निकलवा कर रहूंगी। मैं खामोश रहा, जानता था कसूर मेरा है। रास्ते भर उसने मुझे खूब सुनाए और मैं हर जुमला सहता रहा। सोच रहा था, ये बच्ची लाडली जरूर है, मगर अंदर से खौफजदा भी। घर पहुंचे तो मेरा दिल और भी बैठ गया। बावर्ची ने खाना तैयार नहीं किया था। मुलाजमा ने सफाई नहीं की थी। सब अपने अपने कामों में लगे थे, जैसे घर का कोई मालिक ना हो। ये सब देखकर मेरा खून खोल उठा। मैंने सबको डांटा, मगर अंदर से जानता था कि मेरी हैसियत कितनी है। अगर बेगम नसरत यहाँ होते तो कोई सांस भी उनकी मर्जी के बगैर न लेता। रात हुई तो मैं थकन से चूर होकर लाउंज में सोफे पर लेट गया। नींद आंखों पर छाने लगी थी कि अचानक मुझे लगा जैसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी हो। मैं चौंक कर उठा। कमरे की लाइट बंद थी, मगर चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने ध्यान लगाया तो देखा कोई शख्स आमना के कमरे के दरवाजे के करीब खड़ा था। मेरा कलीजा मन्हा को आ गया। बुलंद आवाज में बोला, कौन है वहां? ये सुनना था कि वो साया भागता हुआ किचन की तरफ गया। मैं दौड़कर पीछे गया, मगर जैसे ही किचन में पहुंचा, वहां अंधेरा और सुन्नाटा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने लाइट ऑन की। किचन खाली था, मगर एक दरवाजा बैरूनी जानिब खुलता था। जब मैंने उसे देखा तो मेरी रूह तक कांप उठी। वो दरवाजा खुला हुआ था। मैं बाहर निकला। आंगन में अंधेरा, दूर कहीं कितों के भुनकने की आवाज, मगर कोई नहीं था। मैंने फौरन दरवाजे को अंदर से कंडी लगा दी और वापस आया। आमना के कमरे की तरफ देखा तो वो सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कालीन पर अपनी जगह ली, मगर नींद गायब थी। दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये कौन था? बावर्ची या कोई बाहर का आदमी? दिल में खौफ ने घर कर लिया था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आंखें मूंद लें, मगर नींद कहाँ आने वाली थी। आधी रात को अचानक आमना की आवाज सुनाई दी। वो नींद में बड़बड़ा रही थी, आमी, मुझे डर लग रहा है, ये कित्ते मुझे खा जाएंगे। अम्मी, मेरा हाथ पकड़ लो। उसने हाथ बेड से नीचे लटकाया, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मेरा दिल फटने लगा। मैं अपनी जगह से उठा, आहिस्ता से उसका हाथ थामा। जैसे ही मेरे हाथ ने उसका लम्स महसूस किया, उसके लरजते जिस्म को सुकून मिल गया। वो फिर से गहरी नींद में चली गई। मैं काफी देर यूं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से हाथ छुड़ाकर दोबारा अपनी जगह लेट गया, मगर मेरा दिल अब और भी बोझल था। ये कौन सा खेल शुरू होने वाला है? मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन होगा। सुबह सूरज निकला तो मैं थिकन से चौर, जागते जागते बस इतना सोच रहा था कि कल रात जो हुआ
وہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے آمنہ کے کمرے میں جھانکا تو دل دہل گیا۔ بیڈ خالی تھا، آمنہ غائب تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پورے گھر میں دوڑا، باتھ روم، لان، اسٹور، کہیں نہیں تھی۔ میں نے ملازمین کو جگایا، سب بدحواس ہو گئے۔ میں نے باورچی سے پوچھا، رات تم کہاں تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، صاحب میں تو اپنے کمرے میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ بیگم نصرت کا فون آیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بہانے بنانے چاہے مگر آخر میں سچ اگل دیا۔ بیگم صاحبہ، آمینہ گھر میں نہیں ہے۔ لمحہ بھر کو فون پر خاموشی چھا گئی، پھر ان کی چیخ سنائی دی، عارف، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں ابھی آ رہی ہوں، اور فون کٹ گیا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ تھوڑی دیر میں پورا محلہ شور مچانے لگا۔ پولیس آئی، مجھ سے بار بار سوال کرنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے اوپر شک بڑھتا گیا۔ مجھے لگا اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے پولیس کے ساتھ گھر کے ہر کونے کی تلاشی لی۔ اسٹور کا تالا ٹوٹا ہوا تھا، اندر گئے تو اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور میری سانس اٹک گئی۔ کونے میں آمنہ بندھی ہوئی پڑی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے، منہ پر کپڑا۔ اس نے مجھے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں دوڑ کر گیا، کپڑا ہٹایا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، عارف، انہوں نے کہا تھا تمہیں مار دیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ کھولے، گلے لگا کر کہا، بی اب کچھ نہیں ہوگا۔ آسی لمحے پولیس بھی اندر آ گئی۔ میں نے سب کو بتایا کہ یہ کام گھر کے کسی آدمی نے کیا ہے۔ میرا شک باورچی پر گیا۔ پولیس نے اس کو پکڑا اور جیسے ہی دباؤ ڈالا، وہ سب کچھ اگل گیا۔ اس نے بتایا کہ بیگم کے ایک رشتہ دار نے اس سے کہا تھا کہ آمنہ کو یرغمال بنا کر گھر میں افراتفری پیدا کرے تاکہ وہ جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے سوچا، انسان کس حد تک ڈر سکتا ہے؟ اپنی ہی خون کی بیٹی پر یہ ظلم؟ پولیس نے باورچی کو گرفتار کیا۔ میں نے آمنہ کو پانی پلایا، تسلی دی۔ وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ تھوڑی دیر میں بیگم نصرت آ گئیں۔ ان کے چہرے پر آنسو تھے۔ جیسے ہی انہوں نے آمنہ کو گلے لگایا، میں نے نظریں جھکا لیں۔ بیگم میرے پاس آئیں، میرا ہاتھ پکڑ کر بولیں، عارف، اگر تم نہ ہوتے تو آج میری بیٹی زندہ نہ ہوتی۔ تم نے جو وفاداری نبھائی ہے وہ کوئی اور نہیں نبھا سکتا تھا۔ میں کچھ نہ بولا، بس دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں امتحان میں کامیاب ہوا۔ اس دن کے بعد بیگم نصرت نے میرے ہر احسان کو یاد رکھا۔ آمنہ بھی پہلے سے زیادہ سلجھی ہوئی ہو گئی، لیکن ایک بات میں آج تک نہیں بھول سکا، وہ لمحہ جب آمنہ کی جان میرے ہاتھ میں تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ دنیا کچھ بھی کہے، میں اپنی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ دوستو، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اور میں نے سچائی اور وفاداری کو نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ آگے بھی میں آپ کو اپنی زندگی کے ایسے سچ سناؤں گا جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے۔